اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا اعلان 1959 میں ہوا۔ اس سے قبل اس سرزمین پر کم و بیش 160 دیہات آباد تھے۔ ارض اسلام آباد کا قدیم نام راج شاہی تھا۔ ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق یہاں پر لاکھوں سال پرانے انسانی قدموں کے نشان ملے ہیں۔ یہاں انسانی زندگی کے آثار بہت پرانے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اینڈ تک دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اس تحقیق کی بنیاد پر وہ فوسلز جو دریائے سواں کے ارد گرد مورگا گڑی شاہاں سواں کیمپ سے ملے ہیں، ماہرین ارضیات DNA واڈیا نے 1928 میں دریائے سواں کے کنارے ایسے اوزاروں کا پتہ چلایا ہے جو پتھر کے بنے ہوئے اوزار استعمال کرنے سے بھی قبل کا زمانہ ہے۔ مورخ اگر اس دھرتی کے ماضی پہ نظر دوڑائے تو اسے ہر سیکٹر یا سب سیکٹر میں ایک گاؤں آباد نظر آئے گا، بلکہ اس کے اولین آباد کار بما اپنے شجرہ نسب کے آباد دکھائی دیں گے۔ دیہاتوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ بھی اپنی الگ شناخت ظاہر کرتی ہے۔ شہر کی تعمیر کے دوران مارگلہ کے دامن میں واقع بہت سے دیہات جیسے نورپور شاہاں، شاہدرہ، سید پور اور گولڑا شریف کو اسلام آباد کا دیہی علاقہ قرار دے کر ان کی اصل شکل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد کی حدود میں آباد دیہاتوں اور قصبوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ گنگال اور ڈھولک کلیال نامی گاؤں کی زمینیں غوری ٹاؤن، اسلام آباد ایئرپورٹ، نور خان ایئرپورٹ بیس کے رن وے کے نیچے بھی ہے۔ اسلام آباد میں ایک اور گاؤں جس کا نام ملوٹ ہے، اس کی تاریخ بھی کافی پرانی ہے۔ کری اور ملوٹ میں پارٹیشن سے پہلے سکھ آباد تھے جو کہ پارٹیشن کے بعد ہجرت کر گئے۔ ملوٹ کو اب بحریہ انکلیو اور پارک ویو کی وجہ سے ہم گاؤں بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا رقبہ زیادہ تر ان سوسائٹیز کے پاس چلا گیا ہے۔ ملوٹ کی پہاڑی کی دوسری طرف دائیں کر کے بنی گالا جبکہ بائیں طرف بارہ ہے۔ ملوٹ سے سڑک سیدھی جا کے سملی ڈیم روڈ سے ملتی ہے۔ سید پور اور شاہ الادتہ قدیم ترین دیہات ہیں۔ سید پور کا پرانا نام فتح پور باولی تھا۔ اس سے پہلے مغلوں کے ایک بزرگ مرزا فتح بیگ نے 1530 میں آباد کیا تھا۔ 1580 میں مان سنگھ نے کابل جاتے ہوئے سید خان گھکھڑ کو یہ جاگیر عطا کی۔ بعد میں سید خان کی مناسبت سے اس کا نام سید پور رکھا گیا۔ سید پور کو قدیم دور سے ہی اہمیت حاصل رہی ہے۔ 1849 میں یہاں انگریزوں نے سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ یہاں ہندوؤں کے مشہور استھان رام کنڈ، لنچمن اور مندر تھا، جس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ مشرف دور میں سید پور کو ماڈل ولیج کا درجہ دے کر اپ گریڈ کیا گیا۔ اس گاؤں میں گھکھڑ برادری کی اکثریت ہے، جبکہ جنجوا راجپوت، اوان، مغل، گوجر، منہاس راجپوت، بھٹی اور سید بھی آباد ہیں۔ سید پور سے منسلک قدیمی آبادیوں میں چک، بیچو، میراں، بڑ، جنڈالا، ٹیمبا۔ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ٹیمبا میں فیصل مسجد قائم ہے۔ بڑ موجودہ F5 کا علاقہ ہے۔ سیکٹر E7 میں ڈھوک جیون کے نام کی بستی تھی، جسے جیون گوجر نے گجرات سے آ کر آباد کیا تھا۔ سیکٹر G5 میں کٹاریاں گاؤں آباد تھا۔ آج کل یہاں وزارت خارجہ کے دفاتر ہیں۔ کٹاریاں گاؤں کے باشندوں کو سیکٹر I9 کے سامنے راولپنڈی کی حدود میں متبادل جگہ دی گئی، جسے آج کل نیو کٹاریاں کہا جاتا ہے۔ چڑیا گھر کے سامنے سیکٹر F6 جسے بانیا نام کی بستی جس گاؤں میں آباد تھی، جس کے اولین آباد گوجروں نے اپنی گود بانیا کے نام پر اس کا نام رکھا۔ اسلام آباد میں گوجر قوم کی آباد کردہ بستیوں میں ٹھٹھا گوجراں، کٹاریاں، نون بوکھڑا، دادا گوجراں، جہاری گوجر، ڈوگ گوجراں، ڈوگ جیون، جبی، بڈو، رومالی، نڑیل شامل ہیں۔ شاہ الادتہ اسلام آباد کا قدیم ترین گاؤں تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 650 سال قدیم گاؤں ہے، جہاں سینکڑوں سال پرانی غاریں قدیم فطری تہذیب اور مذاہب کا بتلاتی ہیں۔ اسلام آباد سے بارہ جاتے ہوئے مری روڈ پر ملپور کی قدیم بستی واقع ہے۔ یہ گاؤں بھی ابتدا میں کتب شاہی عوام
مسلمانوں کا تھا اور راول ڈیم کی حدود کے اندر واقع تھا۔ بعد ازاں اسے نیو ملپور کے نام سے بسایا گیا۔ یہ گاؤں سردار بدن خان اوان نے پہل آباد کیا تھا۔ بعد میں یہ گکھڑوں کی ملکیت میں آ گیا۔ یہاں کمیال، گکھڑ، شیخ اور ملیار بھی آباد تھے۔ موجودہ کنونشن سینٹر کے قریب ڈھوک کی چھوٹی قسم ڈھوکڑی کے نام کا چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جو 80 کی دہائی تک ایک مزدور بستی کے طور پر آباد رہا۔ بعد ازاں اس کے نشان مٹ گئے، البتہ ڈھوکڑی سٹاپ نے اس کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ راول ڈیم نالہ کورنگ پر تعمیر کیا گیا۔ یہ نالہ مارگلا اور مری کی زیریں پہاڑیوں کے چشموں اور برسات کے پانی سے سارا سال بھرا رہتا ہے۔ ڈیم کے موجودہ رقبے میں کئی گاؤں آباد تھے، جن میں بکھڑیال، شکراں، کماگری، کھڑپن اور مچھریالاں شامل تھے۔ اسلام آباد کی حدود میں مارگلا ہلز پر کئی دیہات زمانہ قدیم سے آباد ہیں، جن میں تلہاڑ، گوکینا، ملوڑ، گا، نڑیاز، بڈھو شامل ہیں۔ فیصل مسجد کے مغرب میں پہاڑوں پر کلنجر نام کی بستی آباد تھی۔ موجودہ جناح سپر مارکیٹ کے قریب روپڑا نام کی بستی تھی۔ گولڑا شریف کے مالکان قطب شاہی اوان تھے۔ ان کے اولین آباد کار نے اپنے شاہ گولڑا کے نام پر اس مقام کا نام رکھا۔ میرا بگوال سملی ڈیم روڈ پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی کے قریب خوبصورت محلے وقوع پر واقع ہے۔ اسے دھنیال قبیلے نے آباد کیا۔ جنگی سیدہ موٹر وے کے قریب اہم گاؤں ہے۔ اس کے مالکان سید تھے، جن کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ یہاں پر ان کی واضح اکثریت ہے۔ شاہ اللہ دتا بھی سادات کی ملکیت ہے۔ علی پور اور فراش دو علیحدہ گاؤں تھے۔ راول ڈیم سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر لہترار روڈ پر واقع ہیں۔ ان کی زمینیں ایکوائر کر لی گئی تھی۔ اس کے قریب پنجگراں نام کی بستی ہے۔ علی پور کو اس کی اولین آباد بابا علی محمد کے نام پر رکھا گیا۔ ناظرین، اگر آپ اسلام آباد کے اور قدیم گاؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔